ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اور آپ کے سامنے اعلان آ چکا ہے مشترکہ قربانیوں کا، اس سلسلے میں جو لوگ پہلے دن میں حصہ لینا چاہتے ہیں جلد سے نام درج کروائیں۔ یہاں پر واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا جا رہا ہے، آپ لوگ اس پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور واٹس ایپ کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد میں قائم 70 سینٹرز مراکز نسواں کے اس میں سالانہ امتحانات کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ ان مراکز میں زیر تعلیم خواتین کے لیے نہ صرف دینی بلکہ سماجی و اخلاقی تربیت کو بھی یکساں اہمیت دی جاتی ہے۔ اس موقع پر مراکز نسواں کی معلمات اور اداری ٹیم کی ایک اہم میٹنگ فاؤنڈیشن کے مؤسس و صدر مولانا غیاث احمد رشادی کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جس میں آئندہ تعلیمی سال کے نصاب پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ میٹنگ میں سال پنجم مرحلہ دوم کے لیے 3 اہم اور فکر انگیز کتابوں کو نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، جن کی تصنیف خود مولانا غیاث احمد رشادی نے فرمائی ہے۔ ہم عیادت کیسے کریں، معاشرتی آداب اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مریضوں کی عیادت کے احکام و آداب کو ایک کتاب کو بھی سامنے۔ شادی تو ہو مگر سادی، اسلامی سادگی، فضول خرچی سے اجتناب اور معاشرتی بگاڑ سے بچنے کا عملی پیغام۔ جادو ٹونا کرتے کراتے کیوں، توہمات اور غیر اسلامی عقائد کے رد پر مبنی علمی اور تحقیقی کتاب ہے۔ اس بامقصد نشست میں فاؤنڈیشن کے چاروں زونز کے کوآرڈینیٹرز نے بھی شرکت کی اور نصاب کی بہتری، تدریسی معیار اور تنظیمی پیش رفت پر مفید آراء پیش کی گئیں۔ مولانا غیاث احمد رشادی کی قیادت میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن مسلسل اس مشن پر کاربند ہے کہ خواتین کو نہ صرف دینی شعور سے روشناس کرایا جائے بلکہ انہیں ایک باوقار، باشعور اور باعمل فرد کی حیثیت سے سماج میں کردار ادا کرنے کے قابل بھی بنایا جائے۔ ادھر ناظرین گرامی، شہر حیدرآباد کے حیدر نگر میاں پور میں کئی غیر مجاز عمارتوں کو حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایزیسٹ پروٹیکشن ایجنسی حیدرا نے منہدم کر دیا ہے۔ پیر کی صبح پولیس کی نگرانی میں انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیرات کرنے کی شکایت حیدرا کو موصول ہونے کے بعد حکام مشنری کے ساتھ موقع پر پہنچے ان ڈھانچوں کو منہدم کر دیا گیا۔ آندھرا پردیش میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں دم گھٹنے سے 4 کمسن بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کھیلنے کے دوران پارک کی ہوئی ایک کار میں داخل ہونے والے 4 بچے دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ ہم نے پرائم ٹائم میں پیش کیا ہے اس خبر کو۔ تلنگانہ کے ملک ضلع کے تاڑوائی میں ایک تیز رفتار لاری نے ٹریکٹر کو ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں ٹریکٹر میں سوار 3 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 2 زخمی ہوئے ہیں۔ تیلگو ریاست آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی سینما تھیٹر مالکین نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے اعلان کیا کہ 1 جون 2025 سے اپنے سینما ہال بند کر دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اب کرائے کی بنیاد پر فلمیں نہیں چلائیں گے بلکہ پرسنٹیج شیئرنگ ماڈل کے تحت ہی فلموں کی نمائش ممکن ہوگی۔ شمالی کشمیر کی ضلع بارہمولہ میں خاتون سمیت 4 افراد کو غیر اخلاقی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بارہمولہ پولیس نے کنزر علاقے میں غیر اخلاقی اسمگلنگ ریکٹ کا کامیابی سے پردہ فاش کیا۔ پولیس اسٹیشن کنزر کی ٹیم نے فوری اور مربوط چھاپہ مار کارروائی انجام دے کر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ان افراد کو گرفتار کیا تھا۔ عبدالاحد واضح، محمد عبداللہ واضح، بلال احمد بٹ کے طور پر کی، جبکہ گرفتار خاتون کی شناخت صیغہ راز میں رکھی گئی ہے۔ جیسے جیسے حج کی تاریخ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے سعودی عرب کی انتظامیہ نے حج میں عازمین کو سہولت پہنچانے کے لیے اقدام تیز شروع کر دیے ہیں۔ اس سے تعلق سے سعودی وزارت داخلہ نے عازمین حج کی خدمت کے لیے چلائی جانے والی جعلی حج مہموں اور غیر مجاز دفاتر کے خلاف خبردار کیا ہے اور گمراہ کن جھوٹے اشتہارات کے پیچھے نہ لگنے کی تاکید کی ہے۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے آج پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ہند پاک جنگ بندی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار اور پاکستان اور ترکیہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات سمیت کئی اہم ایشوز پر اپنی باتیں رکھی۔ ہندی نیوز پورٹل کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ وکرم مسری نے
صاف طور پر کہا کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان ثالثی سے متعلق کیے جا رہے ٹرمپ کے دعوے درست نہیں ہیں۔ ہندوستانی ٹیم کے تیز گیند باز محمد شامی فی الحال IPL 2025 کھیلنے میں مصروف ہے، لیکن اسی درمیان وقت نکال کر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے ملاقات کی، جس کی وجہ سے ان کی تصویر وائرل ہو گئی اور اس پر تبصروں کی بھرمار ہے۔ رتن ٹاٹا کے انتقال کے 7 ماہ بعد ان کی وصیت سے متعلق تنازع اب ختم ہو چکا ہے۔ دراصل ان کی وصیت میں ان کی ذاتی دولت کو تقریباً 24 لوگوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن اس وصیت پر رتن ٹاٹا کے قریبی دوست اور تاج ہوٹل کے سابق ڈائریکٹر موہنی موہن دتا نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رتن ٹاٹا کی وصیت میں انہیں 588 کروڑ روپے سے زائد دینے کی بات کی تھی۔ اکنامک ٹائمز کی خبر کے مطابق موہنی موہن دتا نے اپنا اعتراض واپس لے لیا اور اپنے حصے میں آنے والی 588 کروڑ روپے کی جائیداد پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد ممبئی ہائی کورٹ نے پروبیٹ کے عمل کو تیز کر دیا اور جلد ہی رتن ٹاٹا کی وصیت کے مطابق ان کی ذاتی جائیداد کو 24 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ نے پیر کے روز ایک غیر ملکی شخص کے ذریعے ہندوستان میں پناہ حاصل کرنے کے لیے داخل کی گئی عرضی کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ ہندوستان کوئی دھرم شالہ نہیں ہے۔ دراصل ایک سری لنکائی شہری نے ہندوستان میں پناہ کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس کے وکیل کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ سری لنکائی شہری ویزا پر ہندوستان آیا تھا، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے وہ غیر قانونی سرگرمی ایکٹ کے تحت جیل میں بند تھا، جس کی سنوائی ہوئی تھی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملہ اور آپریشن سندور کے بعد اب ان لوگوں کے خلاف BJP کی حکومت والی ریاستوں میں کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے حکومت سے سوال کیا۔ اس فہرست میں پروفیسر علی خان محمود آباد کا نام بھی شامل ہو گیا۔ آپریشن سندور پر جیسی پروفیسر علی خان محمود آباد نے بیان دیا، ان کے خلاف پہلے تو FIR درج کی گئی، اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ بڑی تعداد میں پروفیسر علی خان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ حکومت سے سوال پوچھنا بھی جرم ہے۔ کانگریس کے قومی صدر ملکاراجن کھڑگے نے پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری پر سوال اٹھاتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے پیر 19 مئی کے روز اپنے ایک اہم فیصلے کے ذریعے واضح کر دیا کہ ایڈیشنل ججوں سمیت ہائی کورٹ کے سبھی جج فل پینشن اور ریٹائرمنٹ سے متعلق سہولتوں کے حقدار ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کو پینشن کی شکل میں سالانہ 15 لاکھ روپے ملیں گے۔ چیف جسٹس BR گوئی اور جسٹس اگسٹن جارج مسیح کی بنچ کا کہنا ہے کہ پینشن دینے سے انکار کرنا آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت مساوات کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، اس لیے سبھی کو فل پینشن دی جائے گی، چاہے ان کی تقرری کبھی بھی ہوئی ہو اور چاہے وہ ایڈیشنل جج کی شکل میں ریٹائرڈ ہوئے ہوں یا بعد میں مستقل کیے گئے ہوں۔ یوکو بینک کے سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر سبودھ کمار گوئل کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے نئی دہلی واقع ان کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ کارروائی کلکتہ کی کمپنی کانکاس اسٹیل اینڈ پاور لمیٹڈ CSPL سے منسلک 6,210 کروڑ روپے کے مبینہ بینک لون گھوٹالے کی جانچ کے تحت ہوئی۔ ED کا الزام ہے کہ سبودھ کمار نے اپنی مدت کار کے دوران CSPL کو ضرورت سے زیادہ کریڈٹ سہولیات دی، یعنی 6,210 کروڑ روپے کا گھوٹالہ۔ وزارت داخلہ نے بنگلہ دیش اور میانمار سے آئے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت رخ اختیار کر لیا۔ ان مشتبہ لوگوں کی پہچان، ان کے دستاویز کی جانچ کے لیے ریاستوں اور مرکز کے وزیر انتظام علاقوں کو 30 دنوں کی مہلت دی ہے، جو خود کو ہندوستانی شہری بتاتے ہیں۔ وزارت کی ہدایت کے مطابق اگر 30 دنوں کے اندر ان کے دستاویزوں کی تصدیق نہیں ہوتی ہے تو انہیں ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ مہاراشٹر کی رتناگری میں پیر کی صبح ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا۔ یہاں ممبئی گوا قومی ہائی وے پر ایک کار جگبودی ندی میں گر گئی۔ اس میں 5 لوگوں کی موت ہوئی، جبکہ کار چلانے والا ڈرائیور سنگین طور پر زخمی۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت کار تیز رفتار سے جا رہی تھی کہ اچانک بے قابو ہو کر رتناگری ضلع میں واقع جگبودی ندی میں گر گئی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود حسن مدنی نے اشوکا یونیورسٹی کے پروفیسر علی خان محمود آباد کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئینی حق کی پامالی سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس معاملے کا جائزہ انصاف کے حقیقی اصولوں کی روشنی میں لیا جائے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ پروفیسر علی خان کا جو بیان میرے سامنے اسے بغاوت یا توہین کے زمرے میں پیش کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ جہاں تک تنقید یا اختلاف رائے کی بات ہے تو اس کی گنجائش اور اجازت حاصل ہے، چاہے اس کا تعلق حکومت سے کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حکومت یا ملک کے کسی طبقے اور تنظیم سے اختلاف ملک کی مخالفت کے ہم پلہ نہیں ہے۔ آج پیر کی صبح قابل اسرائیلی بلڈوزروں نے جزیرہ نما نقب کے غیر تسلیم شدہ گاؤں السرہ پر دھاوا بول کر 16 گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ قابض ظالم دہشت پولیس کی سینکڑوں کی نفری نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر اہل علاقہ کو قریب تک نہ آنے دیا۔ معصوم خاندان بے بس نظروں سے اپنے آشیانوں کو انہدام ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فلسطین کی مزاحمتی فورسز کے دلیر سپوت احمد کامل سرحان آج ظالم دہشت صہیونی اسرائیلی فوج کے ایک بزدلانہ چھاپے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ وہ الویا
الناصر صلاح الدین کے شعبہ عمل خاص کے ذمہ دار اور میدان جہاد کے سینئر کمانڈر تھے۔ قابض اسرائیلی پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں درجنوں صہیونی آبادکاروں نے آج پیر کی صبح مسجد اقصیٰ کے صحنوں میں گھس کر تلمودی رسومات ادا کیے۔ اشتعال انگیز اقدام قابض ظالم دہشت صہیونی درندوں کی مکمل سرپرستی میں انجام دیا گیا۔ قابض ظالم دہشت اسرائیلی بلدیہ نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے سلوان میں واقع راس العمود میں ایک نیا اسپورٹس کا کلب کھولنے کا اعلان کیا، جسے بظاہر ایک تفریحی منصوبہ ظاہر کیا جائے مگر در حقیقت ایک گہری اور خطرناک استعماری سازش کا حصہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔